الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع حاضرین و حاضرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے 98 سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آیت نمبر 20 سورہ بقرہ کا بیان شروع کیا تھا اور اس کی تفسیر اور اس کے نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، فوائد وغیرہ۔ اور آخر میں مفتی صاحب نے جو اس آیت سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امکان کذب کا جو مسئلہ اٹھایا، اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ کچھ تفصیلاً بیان کیا ہے، جو کہ ایک مقدمہ اور 2 فصلوں پہ مشتمل ہے۔ تو اس کا بیان آج ہم انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو مقدمہ بیان کیا، اس کے اندر آپ نے جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کی حقیقتیں اور جھوٹ کی اقسام کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی، اور جو پہلی فصل ہے اس کے اندر آپ نے 10 دلیلوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کا امکان بھی سوچنا یا باندھنا یا منسوب کرنا وہ غلط ہے۔ اور پھر دوسری فصل کے اندر آپ نے جو جن لوگوں نے اعتراضات اس مسئلے میں اٹھائے، ان اعتراضات کا آپ نے الگ الگ جواب دیا، اور اس فصل میں ان اعتراضات کو آپ نے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مقدمہ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ ہر بیماری یعنی ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے، اور تمام عیبوں میں سب سے بدتر عیب جھوٹ ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ہے انسان بغیر جھوٹ کے مدد کے کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ مطلب دنیا میں جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ لازماً اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کا عنصر یا جھوٹ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اگر انسان کوئی حرام کام کرتا ہے تو اگر وہ اسے پکڑ لیا جائے تو وہ ہمیشہ اس سے انکار کرے گا، اور اگر کوئی سچ بولنے والا شخص ہو اور وہ گناہ کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کو توبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص جھوٹ پہ اڑتا ہے، ضد کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ اڑ جاتا ہے تو وہ کبھی اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اسے جھوٹ کا سہارا مل جاتا ہے۔ تو چور، زانی، حرام کھانے والا، شراب پینے والا جب ہی سچ بولے گا کہ جب وہ یہ ساری حرکتیں چھوڑ دے گا تو گناہوں کو تقویت ملتی ہے جھوٹ سے، اور تمام عیب یا تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ پھر آپ دوسرا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو انسان کو کفر تک لے جائے۔ انسان چوری کرے تو وہ کفر تک نہیں پہنچتا، انسان ڈاکہ ڈالے تو کفر تک نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ کسی کو قتل کر دے تو وہ کفر یا شرک میں نہیں پڑتا۔ لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ یہ اسے کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ کفر بھی ایک جھوٹ کی ہی قسم ہے کہ کافر شخص یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید سے انکار کرتا ہے، اور اس میں یا تو شرک کرتا ہے یا اس کی ذات میں شرک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ظاہر کرتا ہے، اسی لیے اسے کفر کہا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ کے اوپر ہی اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یعنی چوری کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے، تو وہ صرف گناہ گار ہے مگر کافر نہیں۔
کیونکہ جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا جھوٹ کا سہارا لیا تو اب وہ کفر کے قریب ہو جائے گا. تو ماننا پڑے گا کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی کفر میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ جس میں جھوٹ شامل ہو اور جو اکثر جھوٹ پہ کفر جو ہے وہ اکثراً جھوٹ پہ ہی قائم ہوتا ہے. تو شریعت نے جن اعمال کو کفر قرار دیا، جو بھی ایسے اعمال جو کہ کفر کے اعمال ہیں جو مسلمان کو کرنا منع ہے، تو اگر یہ کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ تکذیب دین کی علامات ہے، یعنی وہ دین کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو اسی لیے ان تمام چیزوں کے منع کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان اعمال کو اپنا لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. مثلا ہندوؤں کی طرح، ان کے پجاریوں کی طرح بال رکھ لینا، یا عیسائی پادریوں کی طرح سے لباس، یا اپنا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ اس طریقے سے کر لینا، تو یہ اسلام میں منع ہے، کیونکہ یہ مسلمان کو کفر تک لے جاتے ہیں. اور یہ تکذیب دین کی وجہ سے ہی ان چیزوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے. تیسرے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس پہ لعنت کی گئی. مطلب چور کے اوپر، زانی کے اوپر، شرابی کے اوپر، قاتل کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت نہیں فرمائی. لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹے لوگوں پہ. تو خیال رہے کہ قرآن میں ظالم لوگوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی، قرآن میں کافر لوگوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی. تو وہ بھی ظلم بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ جھوٹی کی وجہ سے کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹ ہی کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں خصوصیات کے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. اور یہ سب جھوٹ ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ کفر و شرک میں جھوٹ ضرور شامل ہوگا. تو ماننا پڑے گا کہ جھوٹے کے سوا کوئی بھی لعنت کا مستحق نہیں. چوتھا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹا آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حیا باقی نہیں رہتی. اسی لیے اسے اعلیٰ عہدوں پہ حکومت میں یا ایسی کسی جماعت کے عہدیدار کے طور پہ اسے فائز نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ان عہدوں کو نبھا سکے. تو جھوٹ تمام عیبوں سے بدتر عیب ہے. تو یہاں آپ نے یہ چھوٹا سا ایک مقدمہ قائم کر کے جھوٹ کی مذمت فرمائی، جھوٹ کی اقسام کو بیان فرمایا، اور یہ ایک طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ جھوٹ سے کیا کیا برائیاں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں اور جھوٹ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اب جو آپ نے پہلی فصل فرمائی اس کے اندر آپ نے دلائل دیے کہ جن دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ رب العزت جھوٹ پہ قادر ہے یا وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا یہ ممکنات میں سے ہے، کوئی شخص یہ سمجھے، تو آپ نے اس کا رد فرمایا اور اس کے دلائل یہاں پہ لکھ دیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے کے دلائل. پہلی دلیل آپ نے یہ دی کہ کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور تمام عیبوں سے بدتر عیب ہے، اور رب تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، لہٰذا جھوٹ سے بھی پاک. خیال رہے کہ جس طرح دوسرے عیبوں کا حق تعالیٰ کے لیے کوئی امکان یا کوئی ممکنات ہو ہی نہیں سکتے، کہ جیسے
جو دوسرے گناہ ہیں، چوری ہے یا کوئی اور گناہ ہے، تو جب ان کے لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ رب العزت یہ کام کر سکتا ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جو کہ تمام گناہوں سے بڑھ کر عیب ہے۔ دوسری دلیل آپ نے یہاں یہ دی کہ کسی بھی خبر کی دو ہی قسمیں، یا تو سچی یا جھوٹی، تو اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کی گنجائش ہو تو ان کا سچا ہونا واجب نہیں، تو جھوٹ کے امکان سے سچ کی ضرورت جاتی رہی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں کلام کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات آئیں، جو پیغامات آئے، اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات میں جھوٹ کا ذرا سا بھی امکان ہے، تو پھر جو بھی خبریں یا جو ہمارے پاس پیغام کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات آئیں، ان میں پھر یہ شامل ہو جائے گا کہ شاید وہ سچی ہے یا پھر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ مان لیا کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے۔ تیسری دلیل آپ نے یہ دی کہ خدا کی تمام صفتیں واجب ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو بھی صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے واجب ہیں، یعنی وہ ان صفات سے جن سے وہ مذکور ہے قرآن میں، احادیث مبارکہ میں، اللہ رب العزت کے لیے وہ صفات لازمی ہیں۔ تو اگر جھوٹ کا ذرا سا بھی احتمال پیدا ہو تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جھوٹ خدا کی صفت بنے گا یا نہیں، اور اگر یہ صفت ہے تو اس کو واجب ہونا چاہیے، اور اگر صفت نہیں تو اس کے امکان کے کیا معنی ہیں۔ تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جھوٹ بھی خدا کے ساتھ اس کے امکانات یا ممکنات میں سے یہ شامل ہے کہ خدا جھوٹ اختیار کر سکتا ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پھر وہ اس کی صفات میں بھی شامل ہے۔ تو یا تو ہم یہ مانیں کہ وہ اس کی صفات میں شامل ہی نہیں ہے، یا پھر ہم یہ مانیں کہ یہ امکان یا ممکنات ہو سکتے ہیں۔ چوتھی دلیل آپ نے یہ دی کہ کلام صادق خدا کی صفت ہے، یعنی اللہ رب العزت جب بھی کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ سچی کرتا ہے، اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو جب خدا کا جھوٹ ممکن ہوا، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ امکان ہے کہ وہ جھوٹ اختیار کر سکتا ہے، تو سچ بھی واجب نہیں رہا، جس سے لازم یہ آیا کہ خدا کی صفت ممکن ہوئی۔ پھر آپ نے پانچویں دلیل یہ دی کہ جھوٹ بولنے کی صرف 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جھوٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، ایک لا علمی کی بنا پہ، دوسرا عاجزی کی وجہ سے، اور تیسرا کسی بری عادت یا اپنی خباثت کی وجہ سے۔ تو آپ نے اس کی مثالیں دی کہ اگر کسی شخص کو کوئی خبر ملے اور وہ اس کی تصدیق کیے بغیر آگے پہنچا دے، اور بعد میں وہ خبر اگر جھوٹی نکلے، تو جس شخص نے یہ خبر آگے پہنچائی وہ تو جھوٹا قرار پائے گا، اور اس لیے جھوٹا قرار پائے گا کہ وہ لا علم تھا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، لیکن چونکہ اس نے اسے آگے پہنچایا تو اب وہ جھوٹ میں شامل ہو گیا۔ دوسرا جو عاجزی یا انکساری کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی قرضہ لے اور وہ وعدہ کرے کہ میں فلاں تاریخ کو یہ قرضہ واپس کر دوں گا، اور اسے یقین ہو کہ میرے پاس اس تاریخ سے پہلے کہیں سے رقم کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن اب جب وہ تاریخ آئی اور اس تاریخ سے پہلے رقم کا بندوبست نہ ہو سکا، تو اب یہ شخص بھی جھوٹا ہو گیا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ اس تاریخ کو رقم دے گا، لیکن اس تاریخ کو اسے وہ رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ غلطی اس کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے بولا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ جھوٹ اس کے اوپر لازم ہو گیا، تو یہ بھی ہے جھوٹ کی وجہ۔ تیسرا آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی عادت یا کمینگی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ وہ جسے جھوٹ کی عادت ہو گئی اور وہ اکثر جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی
لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اپنی چیزیں اپنی باتیں چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، برے افعال کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے نفس کی وجہ سے مجبور ہو کے اپنے اندر کی برائی کی وجہ سے جھوٹ اختیار کرتے ہیں، تو یہ تیسری وجہ ہوتی ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان تینوں عیوب سے پاک ہے، نہ اللہ رب العزت کے اندر اس کی ذات میں کوئی برائی ہے، نہ اس کے ساتھ نفس کا کوئی دھوکہ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی عاجزی کا مسئلہ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی لا علمی کا عنصر شامل ہے۔ تو جب یہ تینوں وجوہات اللہ رب العزت کے ساتھ شامل ہی نہیں، اس کی ذات میں شامل نہیں، تو وہاں جھوٹ کا ہونا، اختیار کرنا یا امکانات میں سے ہونا، یہ سب لوگوں میں۔ پھر آپ نے اس کی چھٹی دلیل یہ دی کہ کوئی چیز خدا کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا کی شان سب سے عرفہ والا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ وہ رب العزت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ بولے کہ انبیاء کرام کا جھوٹ بولنا ممکن بالذات و محال بالغیر ہے، اور رب تعالیٰ کا جھوٹ بھی ایسا ہی ہو، یعنی چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور وہ سب معصوم ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العزت بھی جھوٹ کو اختیار کر سکتا ہے اور امکانات میں سے ہے کہ وہ جھوٹ کو اختیار کر سکتا ہے یا ممکنات میں سے ہو، تو ہم اس کی ذات کو لازماً انبیاء السلام سے ملا دیں گے، کیونکہ انبیاء السلام کے ساتھ بھی جھوٹ غیر محال، جھوٹ بالذات تو ہو سکتا ہے لیکن غیر محال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جھوٹ بالذات تو ان کے ذات یا نفس یا نفسانی انسانی وجود کی وجہ سے ان کے اندر یہ عنصر شامل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں چن لیا اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے نبی کے طور پہ، رسول کے طور پہ، تو اب ان سے اس عیب کو، اس گناہ کو اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ اب وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے یا بولتے نہیں ہیں، لیکن اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر یہی صورت ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العزت بھی ایسا ہی اس کے ساتھ امکانات یا ممکنات موجود ہیں، تو اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایسا ہی سوچیں اور ایسا ہی نظریہ رکھیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اور انبیاء السلام کی ذات میں تو کوئی فرق ہی نہ رہا۔ تو یہ تو آپ سراسر اللہ رب العزت کو انبیاء کے ساتھ ملانے والی بات ہے، جو کہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے عقل عطا فرمائے۔ ساتویں دلیل کہ جس کلام میں جھوٹ کا احتمال ہو، سننے والے کو اعتبار نہیں ہوتا، اور اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کا امکان ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر کوئی شخص کیسے ایمان کو اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ ایمان کو اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھی کہ یقین کامل کے ساتھ ایمان کو اختیار کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ امکان موجود ہے کہ وہ جھوٹ اختیار کر سکتا ہے، تو جو خبریں اسے ملیں، جو پیغام، جو ہدایت اسے وہ وصول ہوئی رسول یا نبی کی طرف سے، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا، تو اب وہ اس کا جو کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، اقرار کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، تو یہ یقین کامل کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو جب وہ یقین کامل کے ساتھ ایمان ہی نہیں لایا تو وہ مومن کیسے ہوگا؟ تو یہ ساتویں دلیل۔ پھر آپ نے آٹھویں دلیل دی کہ جس طرح کے دوسرے عیوب الوہیت کے خلاف ہیں، کہ جو اللہ رب العزت چونکہ الہ ہے، معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے کہ جو تمام عیب سے پاک ہو،
تو پھر جھوٹ سے بھی وہ کیسے منسلک ہو سکتا ہے یا کیسے امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو اختیار کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے نبی دلیل دی کہ بعض چیزیں بندوں کے لیے کمال ہیں اور رب کے لیے عیب، جیسے ہم سوتے ہیں، کھاتے ہیں یا عبادات وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تو کمال ہوتا ہے کہ یہ ہماری انسانیت، ایک انسانی جسم کے لحاظ سے ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، جو ہماری انسانی ذات کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں، یہ ہماری انسانی ذات کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ کمال نہیں ہوتا بلکہ عیب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کھانے سے پاک، اللہ رب العزت سونے سے پاک، اللہ رب العزت اولاد سے پاک۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العزت عیب سے کوئی اس کا امکان یہ رکھ لیں کہ جھوٹ یا کذب کا ہم امکان رکھ لیں اللہ رب العزت کے لیے، تو پھر وہ جو بندے جو باقی کام کر رہے ہیں جو بندوں کے لیے عیب ہیں، تو وہ پھر اللہ رب العزت وہ کیسے کرے گا؟ بندوں میں اور خالق میں تو پھر فرق ہی نہیں رہے گا۔ تو جھوٹ تو بندوں کے لیے بھی اول نمبر کا عیب ہے، تو جو انسانوں کے لیے بھی عیب ہے بلکہ سخت ترین عیب ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے، تو وہ جو انسانوں کے لیے بھی منع فرما دیا گیا، تو وہ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اس کا امکان کیسے سوچ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے اس کی 10ویں دلیل دی کہ بہت سے جو لوگ یہ مانتے ہیں انہی کے علماء نے اس کا رد فرمایا، آپ نے ان کے نام بھی لکھے اور انہوں نے باقاعدہ رسالے لکھے، کتابیں لکھی کہ یہ ہمارے جو بڑے تھے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اس مسئلے میں اللہ رب العزت کے ساتھ امکان کو ظاہراً مانا کہ اللہ رب العزت جھوٹ اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہاں آپ نے 10 دلیلیں عطا فرمائی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ امکان ممکنات میں یہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ کو اختیار کرے، کیونکہ یہ ایک عیب ہے اور اللہ رب العزت عیب سے عیوب سے پاک ہے۔ اب یہاں آپ دوسری فصل کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ نے انفرادی طور پہ جو مختلف اعتراضات ہیں ان کے جوابات عطا کریں۔ اب پہلا اعتراض آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اگر خدا کے جھوٹ یعنی اگر ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ رب العزت جھوٹ پہ قادر نہیں ہے تو وہ پھر مجبور ہوگا، اور مجبوری بھی خدا ہونے کے الوہیت کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجبوری اسے کہتے ہیں کہ جہاں مفعول میں اثر قبول کرنے کی قابلیت ہو مگر فاعل میں اثر کی طاقت نہ ہو، جیسے کہ اگر کوئی شخص روشنی میں تو قریب کی چیز دیکھ لیتا ہے لیکن اگر نہ دیکھ سکے تو وہ اندھا ہے، لیکن اندھیرے میں بہت دور کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ دور کی چیز نظر نہیں آ رہی تو یہ ابھی بھی اندھا ہے، جبکہ وجہ کیا ہے کہ اب وہ یا تو اندھیرا ہے یا بہت دور ہے اس کی آنکھوں سے تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس میں قصور اس کی بینائی کا نہیں ہوا بلکہ اس چیز کا ہوا کہ وہ چیز اس سے بہت دور ہے، اس کی نظروں کے جو نگاہ کا ایک حدود ہوتی ہے اس حدود سے باہر ہے کہ جہاں اس کی نگاہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کی نگاہ کی ایک قابلیت ایک حد تک ہے، اس حد کے باہر اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ تو اسی طرح اس چیز کا قصور ہے کہ وہ اس کے دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ تو اگر اللہ رب العزت چونکہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ مجبور نہیں ہے، عیوب سارے گناہوں کا سارے عیب کا خالق تو اللہ ہی رب العزت ہے، لیکن یہ سارے عیب اور یہ سارے برائیاں اللہ رب العزت کی ذات میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔
مطلب وہ ان کی چیزوں کا قصور ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اللہ کی ذات میں شامل ہو سکے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہو ہی نہیں سکتے کہ خدا کی قدرت میں داخل ہو۔ تو یہ قصور ان عیوب کا ہے، نہ کہ قدرت کا۔ تو اگر اسی کا نام مجبوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر ہر عیب پر قادر نہیں، مطلب باقی گناہوں کے لیے یا باقی جو عیوب ہیں ان کے لیے تو آپ بھی مان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، تو پھر آپ اپنی بات پہ بھی غلط ہو گئے، کیونکہ ایک عیب کی وجہ سے، آپ جھوٹ کی وجہ سے کہ اس میں شاید یہ امکان ہے، ممکنات میں سے ہے، تو پھر باقی جو عیوب ہیں ان کے لیے بھی آپ مانیں کہ ان میں بھی امکانات ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اختیار کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ پھر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ کیا صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ پھر آپ اس کے بعد دوسرا اعتراض لکھتے ہیں کہ جھوٹ بھی ایک شے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو اس لیے جھوٹ بھی اس کی قدرت میں شامل ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ خدا کا جھوٹ شے نہیں، کیونکہ وہ محال ہے، اور بندوں کا جھوٹ بولنا بے شک شے ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس کے پیدا کرنے میں تو قادر ہے، وہی پیدا کر رہا ہے جھوٹ کو، لیکن وہ اس سے موصوف نہیں، کیونکہ جتنے بھی عیب اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے یہ سب اس کی مخلوق ہیں، مگر خدا ان سب سے پاک ہے۔ عیب کو پیدا کرنا اور ہے اور اس کو اختیار کرنا اور۔ پھر آپ تیسرا اعتراض بیان کرتے ہیں کہ خدا کی خبریں بھی خبریں ہی ہیں، اور خبر اسی کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ یا سچ کا احتمال ہو۔ تو اگر سچ کا بھی امکان نہ رہے تو لہٰذا اس کی خبروں کو خبر ماننے کے لیے ان میں جھوٹ کا امکان ماننا پڑے گا۔ اس لیے بھی کہ یہ اس لیے نہیں کہ یہ جھوٹی ہوں گی، بلکہ اس لیے کہ وہ خبر ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے تو اب اس میں جھوٹ کا شامل نہیں ہے۔ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی خبر، اس کی نوع یا اس کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت مثل فصل کے ہے، اور فصل کے ذریعے نوع پر یا اس کی قسم پر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ سب ذاتی ہوتے ہیں، ہاں جنس کے لیے عارضی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ خبر آئی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی خبر اس کی ذاتی خبر ہے، اس میں اس وقت یہ عیب شامل ہی نہیں ہے، وہاں یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ اس میں جھوٹ یا سچ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خبر جو آسمان سے آئی، اللہ کی ہدایت بن کے آئی، وہ تو خالق کی طرف سے ہے، تو خالق کی طرف سے کسی چیز کا آنا اس قسم میں شامل ہی نہیں جیسے وہ ہماری بندوں کی خبر ہوتی ہے۔ تو بندوں کے لیے جو خبر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو خالق کی طرف سے خبر آتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنی ہدایت یا اپنے پیغام ہر شخص کو نہیں دیتا، فرشتے یا ہر انسان کے پاس آ کے اسے خبریں نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت کسی خاص آدمی کو چن کے اپنا نبی بناتا ہے، اپنا رسول بناتا ہے، اور اس کے ذریعے پیغامات، اپنی ہدایات انسانوں تک یا بنی نوع انسان تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی طرف سے جو پیغام آیا اس میں جھوٹ یا سچ شامل ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سراسر سچ ہوگی، اس میں امکان بھی نہیں ہے کہ جھوٹ ہو سکتا، کیونکہ وہ خالق کی خبر ہے۔ انسانوں کے اندر جب وہ خبر آ جائے اور پھر یہاں جو خبر پھیلے اس کے اندر یہ قسم شامل ہو سکتی ہے کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جھوٹ یا سچ دونوں عنصر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ چوتھا اعتراض لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے ہونے کی تعریف جب ہی کی جا سکتی ہے جب کہ وہ جھوٹ پر قادر ہو، یعنی وہ جھوٹ پہ قادر ہو مگر بولتا نہیں ہے، یعنی وہ اختیار نہیں کرتا لیکن وہ قادر ہے۔
اور اگر اس کو جھوٹ پر قدرت ہی نہ ہو تو پھر سچے ہونے میں کیا کمال. یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کے کمال کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سچا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے. اور پھر اس کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے دیوار کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس میں بولنے کی طاقت ہی نہیں. تو یہ جو ان کے بڑے مولوی صاحب تھے ان کا یہ اعتراض ہے. مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کیا اچھا قاعدہ انہوں نے ایجاد کیا کہ خدا تعالیٰ کے فنا نہ ہونے کی تعریف، چوری نہ کرنے کی تعریف، سارے عیبوں سے پاک ہونے کی تعریف کس طریقے سے کر دی. تو اگر یہ دیکھا جائے ان کا جو قاعدہ ہے کہ کسی کی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان خوبیوں کا اظہار کرنے کے لیے ہم ان کی ضدوں کو مانیں کہ وہ ضدیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہیں، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم تمام عیوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ رب العزت اگر نیکیاں پھیلانے کا لوگوں کو پیغام دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور تو وہ پھر لوگوں کے ساتھ باقی تمام برائیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ تو پھر آپ فرماتے کہ حق تعالیٰ کی تعریف اس طرح کرنی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں کسی عیب کی رسائی ممکن ہی نہیں. یعنی کوئی عیب، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، چاہے وہ عیوب ہوں، گناہ ہوں، نیکی ہو، اچھائی ہو، سب کا خالق اللہ رب العزت ہے، لیکن تمام برائیاں، تمام عیوب اس کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتے اور وہ اس کا اثر قبول ہی نہیں کر سکتے. تو دیوار کا جھوٹ محال بالغیر نہیں. یعنی دیوار اگر جھوٹ نہیں بولتی، ہم یہ کہیں کہ دیوار تو چونکہ کچھ بول ہی نہیں رہی تو وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتی. تو اگر دیوار بولتی تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جھوٹ بول سکتی تھی؟ تو یہ بالکل بیکار بات ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے. کیونکہ آپ یہاں بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کہ اکثر انبیاء السلام سے پتھروں نے، دیواروں نے یعنی کلام کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو اگر یہ کلام انہوں نے انبیاء السلام کے ساتھ کیا تو پھر یہ قاعدہ تو ختم ہو گیا کہ اور یہ حق تعالیٰ کا جھوٹ محال بالغیر کیا محال عادی ہو گیا. تو اس کی تعریف پھر کیسے کی جائے؟ یعنی اب تو یہ محال بالغیر نہیں رہا ہی نہیں، کیونکہ پتھروں سے تو انبیاء السلام نے کلام کیا ہے. تو اللہ چاہے تو دیوار تو بول بھی سکتی ہے، بے جان اشیاء بھی اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو وہ تو بولنا شروع کر سکتی. تو پھر ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جھوٹ کا یا کذب کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ پھر آپ 5واں اعتراض لکھتے ہیں کہ یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کے خلاف ہو سکتا ہے، جو بھی قرآن پاک میں اس نے وعید نازل فرمائی اللہ رب العزت ان کے خلاف کر سکتا ہے. جیسے اگر اس نے کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرنے کی سزا جہنم میں ڈالا، لیکن اگر وہ چاہے گا تو وہ ان مسلمانوں کو معاف کر کے جہنم میں نہیں بھیجے گا. یعنی بہت سی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت بہت سے مجرموں کو، گناہ گاروں کو بخش دے گا اور بخش کے جنت میں داخل فرما دے گا. تو اعتراض یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ان کو سزا دے گا، لیکن اب وہ مغفرت کر رہا ہے، بخش رہا ہے ان کے گناہوں کی معافی، تو نعوذ باللہ وہ جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کو جھوٹ سے کیا تعلق، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی وعیدیں ہیں یہ اس کے ارادے پہ موقوف ہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے دے، تو یہ اس کا ارادہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ وہ جسے چاہے گا اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے معاف کر دے گا.
تو اس آیت نے شرک کے سوا ساری جو اللہ تعالیٰ کی وعیدیں ہیں، جس میں اللہ پاک نے سزائیں بیان کی کہ ہم یہ ان گناہ گاروں کو یہ سزا دیں گے، یہ سزا دیں گے، تو وہ ساری اللہ کی چاہت پہ موقوف ہو گئی. اب اس کے ارادے پہ ہیں، اس کی مرضی ہے کہ وہ جس گناہ گار کو چاہے معاف کر دے، ہاں ماں سوائے کفر کے، تو کفر کو وہ کبھی معاف نہیں کرے. پھر چھٹا اعتراض آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم کفار پہ عذاب نہ بھیجیں گے. اور پھر آگے فرمایا قل اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، یعنی اے کفار مکہ اللہ قادر ہے کہ تم پر اوپر یا نیچے سے عذاب بھیجے. تو دیکھو ان کفار مکہ سے عذاب پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے کیونکہ اے حضور آپ ان میں موجود ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ توڑ دیا اور بیان کیا کہ میں عذاب بھیجنے پہ قدرت رکھتا ہوں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ہی بات کے خلاف بات کی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کا امکان یا امکان کذب ہے. تو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ اعتراض ان جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے اعلیٰ یا افضل جو ان کے علماء ہیں ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے. تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز کا میں ہونا اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ موقوف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَعَلٌ لِمَا يُرِيدُ، اور فرماتا ہے عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو کفار مکہ پر عذاب آنا بھی عالم کی ہی چیز ہے اور یہ ممکن ہے اور رب اس پہ قادر ہے. اسی امکان اور قدرت کا ذکر اس نے اپنی دونوں آیات میں فرمایا کہ ایک آیت میں فرمایا کہ میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ میں ان کو اوپر سے اور نیچے سے عذاب پہ قدرت رکھتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ تو اپنا ارادہ اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے. تو یہ ہم اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ جھوٹ کو اختیار کر رہا یا وعدہ خلافی کر رہا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ عذاب نہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اس کے ارادے کے خلاف ہونا محال بالذات، لہٰذا اس حال میں عذاب کا آنا محال بالذات ہوگا. یعنی اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ اب ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو یہ محال بالذات ہے، یعنی اس کی ذات میں اللہ نے جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان میں موجود تھے اللہ نے اپنی ذات میں سے وہ صرف ان کے اوپر سے ہٹا لی کہ جب وہ ان کو سزا دے سکتا تھا، کوئی عذاب ان کے اوپر نازل کر سکتا تھا. اب اس کی مثال مفتی صاحب ایسے ہی دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جب موجود نہ ہو اور وہ جب موجود ہو جائے تو اب وہ لا موجود سے موجود میں یعنی نیستی سے ہستی میں جب وہ آ جاتا ہے تو اب وہ واپس لا موجود یا نیستی میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ رب العزت کی محال بالذات ہے، یعنی جس شے کو وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہ اب دوبارہ لوٹ کے اسی مقام پہ وہ چاہے تو بھیج سکتا ہے، لیکن ابھی اس کی ذات کے ساتھ یہ محال بالذات ہے. یا پھر آگے آپ نے ایک اور مثال دی کہ جب وہ کسی کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہو چکنے کی حالت میں اس کا فنا ہونا محال بالذات، یعنی جب وہ کسی شے کو پیدا کرتا ہے اس وقت جب پیدا کر رہا ہے یا پیدا ہو گیا اب وہ اس کو فنا کرنا
محال بالذات، اس وقت وہ اسے فنا، جب تک اس کی قدرت میں ہے کہ وہ رہے گا وہ رہتا ہے، اور یہ محال بالذات کہلاتا ہے۔ اور یہ دو ضدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دو ضدوں کو کبھی ایک ساتھ جمع نہیں فرماتا۔ جیسے ایک لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو جائے تو اب وہ کسی اور کے نکاح میں شامل نہیں ہو سکتی، تو جب وہ کسی اور کے نکاح میں شامل نہیں ہو سکتی تو یہ شرعاً کیا ہے؟ محال بالذات ہے کہ اب وہ کسی اور کے ساتھ نکاح میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ایک بچے کا باپ زید ہے اور زید اس کا باپ ہے، اب وہ زید کا جو بیٹا ہے بکر، وہ بکر اب کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بکر اب زید کے علاوہ کسی اور کا بچہ بن جائے، وہ تو زید کی اللہ تعالیٰ نے جو زید کے ذریعے بکر کو پیدا فرما دیا، اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ زید کے علاوہ کسی اور کوئی اور اس کا باپ بن جائے۔ اسے کہتے ہیں محال بالذات ہونا، یعنی اللہ رب العزت جب ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جو کہ ہماری دنیا کے لحاظ سے اس کی قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے، تو اب وہ اس قدرت کے نمونے میں دوسری صفت کو یا اس کی ضد کو شامل نہیں فرماتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ میں کفار پہ عذاب نہیں کروں گا اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود ہیں، تو یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود ہیں۔ لیکن جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر اور نیچے یا ان پہ عذاب نازل کروں گا، تو یہ دوسرے وقت یا دوسری امر یا دوسری ساتھ کے حساب سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، تو وہ جو پہلی آیت تھی وہ بھی صحیح تھی اور جو دوسری آیت ہے وہ بھی صحیح۔ تو اسی لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت ایسے عذاب نازل فرمائے گا جس میں بعض قوموں کی صورتیں مست کر دی جائیں گی، زمین دھسے گی، اور یہ ساری عذاب اللہ پاک نازل فرمائے گا۔ لیکن یہ جو عذاب ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری آیت ہے قل اللہ قادر میں شامل ہیں، اور یہ عذاب وہ عذاب ہیں کہ جو قرب قیامت میں اللہ پاک نازل فرمائے گا۔ اور جو پہلی آیت تھی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو وہاں پہ اللہ پاک نے حضور کی امت پہ چہرے مسخ ہونا، پتھر برسنا یا دوسرے عذابوں کو موقوف فرما دیا۔ تو قرب قیامت میں ایسے ہوں گے واقعات، اور اس سے پہلے یہ واقعات نہیں ہوں گے۔ پھر ساتواں اعتراض لکھتے ہیں کہ عام متکلمین فرماتے ہیں مقدور العبد مقدور اللہ، یعنی جس پر بندہ قادر ہے اللہ رب العزت بھی اس پہ قادر ہے، تو جھوٹ پہ تو بندے بھی قادر ہیں، تو اللہ رب العزت کو بھی اس پہ قدرت ہونی چاہیے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسب کرنے والا بھی بندہ قادر ہے اور خلق یعنی پیدا کرنے والا بھی قادر، تو ممکن یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا بھی اس کے کرنے پہ قادر ہو جائے؟ اگر یہ مطلب ہوتا تو بندہ جو تمام گناہ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت بھی وہی سارے گناہ کر رہا ہوتا، چوری بھی کر رہا ہوتا یا اور جو دوسرے گناہ انسان کر رہے ہیں، تو جو بندوں کے گناہ ہیں ان سب کے اوپر بھی اللہ رب العزت بھی قدرت رکھتا، جبکہ آپ ان کے لیے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو قدرت تو اللہ رب العزت کی سب کے اوپر ہے، چاہے وہ عیب ہوں، عیوب ہوں، گناہ ہو، برائی ہو، اچھائی ہو، اخلاق ہوں،
نیک اعمال ہو کچھ بھی ہوں، یہ سب تو خلقی اللہ کی، خالق تو اللہ رب العزت ہے، لیکن تمام برائیاں، تمام عیوب اللہ رب العزت کی ذات میں سما ہی نہیں سکتے، تو یہ ان عیوب کا قصور ہے کہ وہ اس کے لائق ہی نہیں۔ 8واں اعتراض کہ خدا پاک قادر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اور بھی بندے پیدا کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک حضور علیہ السلام کے بعد نئے پیغمبر کا آ سکنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل جیسا ہونا، یہ اس کی ہم تحقیق سوال نمبر 6 کے جواب میں دے چکے، یعنی جو چھٹا اعتراض تھا کہ جہاں پہ یہ لکھا گیا تھا کہ اللہ رب العزت محال بالذات میں، مطلب جب وہ ایک کام کر رہا ہے یا کر چکا ہے اس وقت اس کے اندر وہ ضد کو شامل نہیں فرماتا، تو یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ جیسے ایک لڑکی کی جب ایک نکاح ایک شخص کے ساتھ ہو گیا، اب جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے وہ دوسرے شخص کی بیوی نہیں بن سکتی، تو یہ محال بالذات ہو گیا۔ یا ایک شخص جب ایک باپ کی اولاد سے پیدا ہو گیا، اب یہ ممکن نہیں کہ وہ دوسرے شخص کی اولاد بن سکے یا کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس کا باپ ہوں، کیونکہ وہ تو ایک ہی شخص کی اولاد بن گیا ہے، اب یہ محال بالذات ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا پیارا نبی، آخری نبی اور رحمت للعالمین بنا دیا۔ اب یہ سوچنا یا یہ سمجھنا کہ یہ اللہ رب العزت ایسا نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں ضد جمع کرنا ہے، اور اللہ پاک ایسی ضدوں کو جمع نہیں فرماتا، تو اب ایسا ممکن ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العزت حضور جیسا کسی اور کو پیدا فرما دے، کیونکہ وہ آخری نبی ہو چکے۔ اب اگر کوئی شخص حضور جیسا پیدا ہو گیا تو ہم اسے یا تو آخری نبی مانیں یا پھر حضور کو آخری نبی مانیں، تو پھر ہم یہ آخری نبی کس کو مانیں گے؟ یا تو جو بعد میں آیا اسے مانیں گے یا جو حضور پہلے آیا اس کو مانیں گے۔ تو یہ دو ضدیں جمع کرنا اللہ کی ذات میں محال بالذات کہلاتا ہے، تو یہ سراسر لغو۔ آپ یہاں ایک شعر لکھتے ہیں کہ کوئی مثل ان کا ہو کس طرح، وہ ہیں سب کے مبدأ و منتہا، نہیں دوسرے کی یہاں جگہ کہ یہ وصف دو کو ملا نہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مقام مرتبہ عطا فرما دیا وہ اب کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں آپ نے یہ اعتراضات اور ان کے جوابات کو تفصیلاً آپ نے بیان کیا، جس میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے یا جن کی یہ سوچ تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ امکان کذب یا جھوٹ کو شامل ہو سکتا ہے یا وہ اختیار کر سکتا ہے، اس کو آپ نے دلائل کے ساتھ اور تفصیلاً آپ نے یہاں پہ اس کا رد فرما دیا، اور ہمیں وہ بہترین نکات عطا فرما دیے کہ جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عیوب سے پاک ہے، اور جب وہ تمام عیوب سے پاک ہے تو وہ جھوٹ سے بھی پاک ہے، اور جھوٹ تمام عیوب میں سب سے بڑھ کر عیب ہے۔ تو جب وہ چھوٹے عیوب سے پاک ہے تو بڑے عیوب کو کیسے اختیار کر سکتا ہے یا کیسے اس کے لیے امکانات میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو یہ سراسر ایک شیطان کا دھوکہ ہے، ہمیں اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 21 کا بیان شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کل کے پروگرام میں شامل فرمائیں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔